نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللہم بارک فی اوقاتنا آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی تو بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کا فرسٹ لیکچر کے اوپر فیڈ بیک دیکھ کے، ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے لیکچر کو لیا اور آپ لوگوں کے جو ٹاسک تھے، اسائنمنٹس، وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کی۔ ویری ویل ڈن، بارک اللہ فیک۔ ابھی جو ہم آج کا لیکچر کور کریں گے اس میں آپ لوگوں کو کچھ امپورٹنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گی جو آپ لوگوں کو کافی غور سے سمجھنی ہوں گی، سننی ہوگی، ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ ان ٹرکس کے بغیر آپ لوگوں کی جو کریٹیوٹی ہے اور جو رائٹنگ ہے وہ دونوں ادھوری ہیں، تو جب تک آپ ان ٹپس کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گی تو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی جو ٹرک ہے وہ ہے گرامر۔ آپ کی جو گرامر ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کے اندر پراپر، اگر آپ انگلش رائٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر پراپرلی آپ کے ورڈز جو ہیں وہ بیلنس ہو، لائک پنکچویشن کا آپ نے خیال رکھا ہو، کہاں کوما لگنا ہے، کہاں فل سٹاپ لگنا ہے، کہاں پہلا لیٹر کیپٹل ہونا ہے، کون سے لیٹرز کیپٹل نہیں ہونے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اردو رائٹنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ نے اردو لینگویج کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے پراپر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو لکھنے میں ہے وہ مسٹیکس نہ ہو، آپ نے الفاظ صحیح لکھے ہوئے ہوں، یعنی اگر میں بولوں تو اسپیلنگز میں مسٹیک نہ ہو، آپ نے پراپر اچھے طریقے سے اس کی اسپیلنگز لکھے ہوئے ہوں اور آپ نے جہاں کوما لگانا ہے وہ لگایا ہوا ہو، جہاں ختمہ لگانا ہے وہ لگایا، ختمہ یعنی جو لاسٹ پہ ڈیش لگاتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کی رائٹنگز میں ایک کافی چیز نوٹ ڈاؤن کی ہے کہ آپ لوگوں نے گرامر کا خیال نہیں رکھا تھا، تو یہ چیز میں نے ابھی تو ڈینوٹ نہیں کی اس اسائنمنٹ میں، بٹ آگے میں یہ ڈینوٹ کروں گی۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا اسٹرکچر ہے، سینٹینس اسٹرکچر، وہ ٹھیک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹارٹنگ آپ اینڈنگ والے پوائنٹ سے کر رہے ہیں اور اینڈنگ آپ اسٹارٹنگ والے پوائنٹ سے کر رہے ہیں، یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں، جملہ ہے کہ مہوش کو کھانا پسند ہے، تو اگر آپ اس کو یوں کر دیں کہ کھانا پسند ہے مہوش کو، تو یہ جملہ جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو جائے گا، سینٹینس اسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ تو اپنے سینٹینس اسٹرکچر پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے، اپنی گرامر آپ نے جو ہے وہ مزید اسٹرانگ کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیوی لینگویج کا استعمال کرنا ہے، نہیں، آپ بے شک سادہ اور آسان انداز رکھیں، لیکن آپ اس کو گرامر جو آپ لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ٹھیک ہوں۔ تو آئندہ میں یہ چیز نہ آپ لوگوں میں دیکھوں۔ سیکنڈ چیز آ جاتی ہے آپ لوگوں کی آڈینس، کہ آپ لوگ جس آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کی ٹارگٹ کردہ آڈینس کون ہے؟ کیا وہ ٹین ایجرز ہیں؟ کیا وہ ایجڈ لوگ ہیں؟ کیا وہ ینگسٹرز ہیں؟ کیا وہ بچے ہیں؟ کیا وہ فیمیل زیادہ ہیں یا میل زیادہ ہے؟ مکس جینڈر ہیں؟ کون ہے آپ کی آڈینس آپ کی کون ہے جن کے لیے آپ لکھ رہے ہیں؟ آپ کی ٹارگٹ کیا ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ یا اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، کون لوگ ہیں؟ پہلے آپ یہ چیز دیکھیں، پھر اس حساب سے آپ آگے کی چیزوں کو ترتیب دیں گے۔ دیکھیں، کریٹیو رائٹنگ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایک خاص بات آئی اور چلیں جی آپ نے اٹھا کے لکھ دیا اور آپ کریٹیو رائٹر بن گئے، اب تو آپ جو ہے وہ بہت اچھی اچھی رائٹنگز لکھ لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پراپر اسٹیپ ہے، پراپر پروسیجرز ہیں جس میں بہت سے اسٹیپس ہوتے ہیں اور آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہوتا ہے۔ تو اب کیا بات ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنی آڈینس کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کے لیے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی لینگویج کے اوپر آئیں گے کہ آپ نے کون سی لینگویج کا استعمال کرنا ہے، اردو لینگویج استعمال کرنی ہے، انگلش لینگویج استعمال کرنی ہے، یا بائی لنگول لینگویجز استعمال کرنی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے۔ پھر آپ جون سی لینگویج لے کر چلیں، پھر اس کے ساتھ انصاف کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اردو میں تو اس کے اندر 70% جو ہے وہ انگلش ہے اور 30% آپ کی اردو لکھی جا رہی ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سمپل آپ ایک ہی لینگویج رکھیں گے، ہاں ایسا ہے کہ آپ کا 95% اردو ہو اور جسٹ 5% کوئی انگلش کے الفاظ اس میں شامل ہوں۔ یہ چیز آپ نے مینشن رکھنی ہے اپنے ذہن میں۔ آگے کیا بات آ جاتی ہے
پھر اگلی بات جو امپورٹنٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسٹائل کیسا ہو. میں نے آپ کو پہلی بھی یہ بات بتائی ہے کہ بھاری بھاری الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تب بھی بہت کوئی ایڈوانس لیول کی انگلش نہیں ضروری ہے آپ کو لکھنا، اور اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہماری قدیم اردو کے زبان میں لکھیں. وہ خوبصورت ہے، اس کا ایک اپنا اورا ہے، لیکن آج کے ٹائم میں جو ہماری جنریشنز ہیں انہیں وہ اردو کی بالکل پلے نہیں پڑتی، بالکل سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ ذرا آسان الفاظ میں لکھیں تاکہ آپ کے جو سامعین ہیں ان کے لیے آسانی رہے. اور ایک اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب لکھنے بیٹھیں تو اپنا جو انداز ہے وہ خاصا سادہ رکھیں. اور ایک جو بہت ضروری بات ہے وہ میں مینشن کروں گی کہ اگر آپ اردو کی رائٹنگ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ رومن اردو میں نہیں لکھ سکتے. یعنی جیسے ہم واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لکھیں گے، بالکل آپ کی رائٹنگ بیکار لگتی ہے، کسی کام کی نہیں لگتی ہے. تو اس چیز سے کائنڈلی پرہیز کیجیے گا. آئندہ میں اس طرح سے کسی کا نہ دیکھوں کہ کوئی اس طرح سے لکھ رہا ہے رومن اردو کے اندر. یا تو پیور اردو لکھیں یا پھر پیور انگلش لکھیں. یہ چیز بہت ضروری تھی، آپ لوگوں کو مینشن کرنی تھی. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ فیکٹس اور فگرز کے اوپر موجود ہو. آپ نے اس کے اندر اگر ریلیجن کو ڈالنا ہے، اگر آپ کی اگر جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ اگر کوئی اسلامک ہے تو آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے فیکٹس اور فگرز ڈالنے. میں نے آپ لوگوں کو ایک رائٹنگ دی تھی لکھنے کے لیے کہ حقیقی خوشی کیا ہے. تو حقیقی خوشی کیا ہے کے اوپر آپ نے اگر سٹارٹنگ میں کہہ دیا کہ حقیقی خوشی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور ریلیجن کے حوالے سے بات کر دی تو وہ ایک اتنی اچھی چھاپ نہیں چھوڑتا پڑھنے والے کے لیے. آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں. آپ اس کے اندر سائیکالوجی کو لے کے آ سکتے ہیں، فلسفی کو لے کے آ سکتے ہیں، آپ انسان کی ذہنی کنڈیشنز لے کے آ سکتے ہیں، آپ مختلف سچویشنز کو لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ سٹارٹنگ ہی بالکل ریلیجن سے کر دیں گے. اگر آپ مسلم ہیں، ریلیجن کے بارے میں لکھنا چاہتی ہیں تو اس کو تھوڑا اینڈ پہ رکھیں یا پھر تھوڑا مڈ میں رکھیں، پارٹ اپنا ایک رکھیں. لیکن ساری کی ساری رائٹنگ آپ کی کسی ایک اسپیسیفک چیز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اندر ڈائیورسٹی آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ایک اور پوائنٹ، آخری پوائنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کا جو سٹارٹنگ اور اینڈنگ کا حساب ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے لکھا تو تھا پیراگراف، لیکن نہ اس کا کوئی اچھا سٹارٹنگ تھا نہ کوئی اچھی اینڈنگ تھی، بس کچھ چند ایک نے اچھی سٹارٹنگ اور اینڈنگ کر رکھی تھی. تو یاد رکھیں کہ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا جو ایک ریڈر پڑھتا ہے وہ آپ کی سٹارٹنگ ہے، وہ آپ کی آئی کیپچرنگ ہونی چاہیے. اب میں نے ٹاپک دیا حقیقی خوشی کیا ہے تو آپ لکھنا شروع کر دیں حقیقی خوشی سے مراد ہے کہ یہ نہیں. آپ تھوڑا اس کو کریٹیو بنائیں. آپ کی ایک نا ٹاپک سنٹینس ہونا چاہیے. ٹاپک سنٹینس سے مراد جو آپ کا سب سے پہلا سنٹینس ہو آپ کے پیراگراف کا وہ اٹریکٹیو ہو کہ اگلا جو پڑھنے والا ہے وہ مجبور ہو جائے آپ کی پوری کے پورے پیراگراف پڑھنے کو. آپ کتنی بچیاں ایسا تھی جن کا میرا پڑھنے کا دل نہیں کیا انہوں نے کیا لکھا ہے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے 70% لڑکیاں وہی تھی جنہوں نے صرف ریلیجن کو ڈالا ہے، اسلام کو ڈالا ہے. میں اس کو بالکل غلط نہیں کہہ رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اندر ڈائیورسٹی آنی چاہیے. فیکٹس اور فگرز پہ بات کرنا سیکھیں. ہمارا جو دین ہے وہ خود فیکٹس اور فگرز پہ بات کرتا ہے. کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو یہ سمجھائیں گی ہمارے دین میں یہ ہمارے دین میں، اور جب کہ وہ دین کو مانتا ہی نہ ہو تو کیا فائدہ اس کا؟ وہ تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے گا. تو اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے پہلے شروعات کریں فیکٹس اور فگر سے. پہلی بات کیا کہ آپ کی جو پہلی لائن ہے وہ آئی کیچنگ ہو، اٹریکٹنگ ہو. آپ میں سے کچھ لڑکیوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، ان کی سٹارٹنگ کافی اچھی تھی، تو اس کو یونیک کریں، یونیک بنائیں. کوشش کریں سوالیہ انداز بنائیں، سوالیہ انداز لے کے آئیں کچھ ڈفرینٹ سا. اور پھر آگے اینڈنگ بھی آپ کی تھوڑی مزے کی ہونی چاہیے. درمیان میں جو پوائنٹس ہوں اس کو آپ اپنے حساب سے مرج کر سکتے ہیں. اینڈنگ کرتے ہوئے پراپر لگنا چاہیے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا لگ رہا ہو کہ درمیان میں کوئی بات بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے. اس چیز کو آپ نے خاصا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور اب میں آپ لوگوں کو جو ٹاپک دوں گی اس کے اوپر آپ نے اچھے سے سوچنا ہے، اچھے سے لکھنا ہے. چند منٹ کی بات ہوتی ہے، ذرا الگ بیٹھ کے الگ تھلگ بیٹھ کے اس کے اوپر سوچیں پھر لکھنا شروع کریں. آپ کے قلم سے ہی شاہکار نکلیں گے. بس ذرا خود کو پہچانیے. ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. کوئی کوسچن آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.